چائلڈ لیبر کے عالمی دن کے حوالے سے پاکستان میں بھی عالمی دن منایا گیا۔ پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور اس کے بعد پریس کانفرنس بھی کی گئی جس میں خوفناک رپورٹ پیش کی گئی۔ لیبر ڈے پر مظاہرین نے بتایا کہ اس میں اراکین پارلیمنٹ سمیت ہم سب شامل ہیں، جس کی وجہ سے چائلڈ لیبر میں کمی نہیں ہو رہی بلکہ پاکستان میں اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر پاکستان میں چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے حکومت سیریس نہیں ہوگی اس وقت تک چائلڈ لیبر کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ میڈم، آج چائلڈ لیبر کے خاتمے کا دن ہے، لیکن وہی ہوا کہ ایک سال بعد بھی ہم وہی پرانی باتیں کر رہے ہیں، چائلڈ لیبر کا خاتمہ نہیں ہوا، کیا کہتے ہیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟ چائلڈ لیبر آپ نہیں لیتے، میں نہیں کرواتی، چائلڈ لیبر کون لوگ کرواتے ہیں، اور ان قوانین جو بنے ہیں چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے ان پر عمل درآمد جن لوگوں نے کروانا ہے وہ ہیں پارلیمنٹیرین۔ اور اگر میں یہ کہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بالکل درست ہے کہ 90% پارلیمنٹیرین کے جو بزنس ہیں، جو ان کے ذمہ داروں کے ڈیرے ہیں، جو ان کے بھٹے ہیں، جو ان کے کارخانے ہیں، وہاں پر چائلڈ لیبر رواں دواں ہے اور بہت سرے عام ہیں۔ تو ان قوانین کے راستے میں، عمل درآمد کے راستے میں وہ ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ وہ قوانین تو پاس کروا دیتے ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی خوش کر دیتے ہیں ہم کہ جی دیکھیں ہم نے کتنے اچھے قوانین پاس کر دیے، لیکن اس پر عمل درآمد کا فقدان ہے۔ اسی لیے میں نے بولا ہے کہ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہوگا کہ آخر چائلڈ لیبر ہوتی کیوں ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ریاستی اور جو ہمارے صوبائی قوانین ہیں اس کی خلاف ورزی کی بھی ایک علامت ہے۔ ایک تو ہمارے جتنے بھی قوانین بچوں کے تحفظ کے حوالے سے ہیں، ان کی امپاورمنٹ کے حوالے سے ہیں، ان کی انفورسمنٹ جو ہے وہ مکمل اگر ہوگی تو چائلڈ لیبر میں کمی ہوگی۔ دوسری طرف وہ کچھ معاشی حالات اور سماجی حالات بھی ہیں جس میں والدین جو غربت کا خصوصی طور پر شکار ہوتے ہیں، یہ بچے بھی انہی کے ہیں۔ تو ہمارے جو اور معاشی پروگرام ہیں، معاشی اصلاحات ہیں، مہنگائی کا خاتمہ بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے کہ ہم چائلڈ لیبر کا خاتمہ کر سکیں۔ یہ چائلڈ لیبر کا خاتمہ پاکستان میں کیوں نہیں ہوگا؟ دیکھیں جی، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے حکومت کو دور رس پالیسیاں بنانی پڑیں گی۔ ہمیں لانگ ٹرم اپنی پالیسیز ترتیب دینا پڑیں گی۔ ہمیں پوری ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ کے ساتھ کچھ اس طرح کے مائل سٹون سیٹ کرنا پڑیں گے، ٹارگٹ سیٹ کرنا پڑیں گے، جن کو اچیو کرنے کے لیے پوری حکومتی مشینری کو، صرف محکمہ لیبر کو نہیں بلکہ تمام تر حکومتی مشینری کو اس کے اندر انوالو ہونا پڑے گا۔ آج دوستوں اور ساتھیوں، پوری دنیا کے اندر بچوں کی مشقت کے خاتمے کا عالمی دن جو ہے وہ جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس دفعہ کا جو تھیم ہے وہ خاص طور پر یہ ہے کہ کچھ پروگرس ہوئی ہے لیکن ابھی بھی جو اقدامات ہیں ان کو مزید بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے۔ ابھی بھی بہت سارے اقدامات جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے مختلف سمتوں کے اندر۔ ہم تفصیلی پریس ریلیز جو ہے وہ خاص طور پر ہمارے میڈیا سے وابستہ دوستوں کے پاس موجود بھی ہوگی، جس میں ہم نے خاص طور پر کوئی اپنے اعداد و شمار نہیں، یہاں پر بطور این جی اوز غیر سرکاری تنظیم ہوتے ہوئے ہم نے کوئی اپنے اعداد و شمار نہیں کہ جن کے اوپر کوئی سوال اٹھا سکے کہ یہ کہاں سے اکٹھے کیے ہیں، یہ آپ نے کوئی غلط بیانی سے کام لیا ہے، بلکہ حکومت پنجاب کا جو چائلڈ لیبر سروے 2019 اور 20 میں کیا گیا تھا اس کی جو فائنڈنگز ہیں، اس کے جو اعداد و شمار ہیں، جو بالکل مستند اعداد و شمار ہیں، وہ ہم نے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ توجہ کے لیے اور ایک ڈسکشن کو جنریٹ کرنے کے لیے سامنے رکھے ہیں، جو یہ بتاتے ہیں کہ جو 5 سے 17 سال تک کی ایج بریکٹ ہے اس کے اندر بچوں کی ایک واضح تعداد جو ہے وہ انوالو ہے، جو کہ مشقت کے اندر انوالو ہے، کام کر رہی ہے۔ اچھا، پنجاب کے اندر جو قانون ہے اس کے مطابق 15 سال سے کم عمر کا بچہ کسی بھی طرح کی کوئی مشقت نہیں کر سکتا۔ میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں کہ پنجاب میں قانون کے مطابق 15 سال سے کم عمر کا بچہ ملازمت نہیں کر سکتا، مشقت نہیں کر سکتا، جبکہ 15 سے 18 کے درمیان میں وہ کام کر سکتا ہے، لیکن وہ ایسا کام ہوگا جس سے بچے کی صحت کو نقصان نہ پہنچے، جس سے بچے کی اخلاقیات کو نقصان نہ پہنچے، تاکہ بچہ جو ہے وہ سوسائٹی کا کارآمد فرد کے طور پر اپنے جو رول ہے اس کو پلے کرتا رہے۔ اچھا، اس وقت جو اس اعداد و شمار کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہم نے تلخ حقائق بھی اس کے اندر جو ہے وہ نوٹ کیے ہیں۔ وہ یہ بھی ہیں کہ جو گھروں میں کام کرنے والے بچے ہیں بالخصوص وہ بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنتے ہیں اپنے مالکان کے ہاتھوں۔ بے شمار واقعات کے اندر بچوں کی اموات ہوتی ہیں، بے شمار واقعات کے اندر جو بچیاں ہیں بالخصوص وہ مالکان کے ہاتھوں جنسی زیادتی کا نشانہ بنتی ہیں۔ سو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ
کہ جہاں پر بچوں کے خلاف تشدد کے واقعات کی سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ رپورٹ ہوئی ہے. اچھا یہ ساری کی ساری جو صورتحال ہے اس کے اوپر مختلف ساتھی مختلف پہلوؤں سے بات کریں گے. میں کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور وہ سب سے امپورٹنٹ چیزیں یہ ہیں کہ مسائل کو حل کرنا ہماری ترجیح ہے. آپ میڈیا کے دوستوں کے سامنے بھی جو ہم یہاں پر بات کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے توسط سے ہم کچھ ایسی تجاویز جو ہم ویسے بھی مختلف ادوار میں مختلف اوقات میں مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے حکومت وقت کے سامنے رکھتے رہتے ہیں ان کو پھر سے دوبارہ سے ان کا اعادہ کریں, دوبارہ سے بتائیں کہ کون کون سے ایسے کام ہیں 3 4 5 6 جن کو کرنا ارجنٹلی ضروری ہے. سب سے امپورٹنٹ کام صوبے کے اندر چائلڈ لیبر کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی ایکشن پلان نہیں ہے, کوئی سمت کا تعین نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. آپ اپنی بات کریں گے, میں اپنی بات کروں گا, یہ اپنی بات کریں گی. تو حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایگری کرے کہ مشترکہ طور پر سب کی تجاویز اور آراء سن کر کہ بچوں کی مشقت کے خاتمے کے لیے ہمیں یہ لایا عمل اختیار کرنا ہے. پہلی بات, کوئی ہمارے پاس ایکشن پلان نہیں ہے اور ساتھ میں اس کا حل کہ صوبے کے اندر ایک جامع ایکشن پلان ہونا چاہیے, ایک مضبوط اور مربوط حکمت عملی ہونی چاہیے. دوسری امپورٹنٹ چیز, سب سے امپورٹنٹ چیز کہ چائلڈ لیبر سے متعلقہ جو قوانین ہمارے پاس موجود ہیں ان کو نافذ کرنے کے لیے انتظامی اقدامات کی ضرورت ہے. اچھا, انتظامی اقدام سے میری کیا مراد ہے؟ انتظامی اقدامات سے مراد جو ہے وہ 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک, صوبے کے اندر قانون کے مطابق, قانون یہ کہتا ہے کہ صوبائی چائلڈ لیبر کمیٹی قائم ہوگی. سیکشن 4 جو ہے بچوں سے مشقت کے خاتمے کے قانون کا, وہ یہ کہتا ہے کہ صوبے میں حکومت جو ہے وہ ایک کمیٹی قائم کرے گی جو خاص طور جس میں امپلائرز کے نمائندے ہوں گے, مالکان کے, جس میں امپلائیز یعنی ورکرز کے نمائندے ہوں گے, جس میں سول سوسائٹی کی نمائندگی ہوگی, جس میں حکومت کے لوگ ہوں گے, تاکہ یہ سارے مل کر بیٹھ کر جو ہے وہ کلیکٹیولی اس بات کے اوپر تجاویز جو ہے وہ ڈیولپ کریں کہ چائلڈ لیبر کو ختم کیسے کیا جائے گا. تو یہ کمیٹی صوبے میں فعال نہیں ہے, موجود نہیں ہے. یہ حکومت کا کام ہے کہ اس کو جلد از جلد قائم کرے. قانون کے رولز نہیں ہیں, اس رولز کو بنایا جائے. تیسرا جو امپورٹنٹ کام ہے وہ یہ ہے کہ غربت جو کہ چائلڈ لیبر کی سب سے بڑی وجہ سمجھی جاتی ہے, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ چائلڈ سینٹرڈ سوشل پروٹیکشن پروگرامز کا جو ہے وہ اجرا کرے. اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے کہ حکومت ایک خطیر رقم مختلف سوشل پروٹیکشن پروگرامز کے ذریعے عوام کو بالخصوص خواتین کو ٹرانسفر کر رہی ہے. جیسا کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام از دا ون ایگزامپل. اربوں روپے کی رقم جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ غریبوں کی مالی معاونت کے لیے جو ہے وہ دے رہی ہے, جو کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر شاید ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ کافی نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ رقم اربوں روپے میں ہے جو حکومت جو ہے وہ ان سوشل پروٹیکشن پروگرامز کے ذریعے لوگوں تک پہنچا رہی ہے. لیکن اس کے اندر چائلڈ سینٹرڈنس کا جو لینز ہے اس کو لانا ضروری ہے. چوتھی جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو کرنے کی ضرورت ہے کہ صوبے کے اندر موضلے کی سطح پہ چائلڈ لیبر کو مانیٹر کرنے کے لیے مختلف میکینزم موجود ہیں. کہیں پر ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹی ہے, کہیں پر چائلڈ لیبر کی کمیٹی ہے, کہیں پر ٹریفکنگ ان پرسن کی کمیٹی ہے. تینوں میٹنگز کو اٹینڈ کرنے والے ایک ہی لوگ ہیں, ایک ہی محکمے ہیں. تو کیوں نہیں ہم کنسالیڈیٹ کر دیتے ان تینوں کمیٹیز کے مینڈیٹ کو, یعنی ڈسٹرکٹ کی سطح پہ, ضلعوں کی سطح پہ چائلڈ لیبر, بانڈڈ لیبر, ٹریفکنگ ان پرسنز کی صورتحال کو مانیٹر کرنے کے لیے جو ویجیلنس سسٹم اسٹیبلشڈ ہیں ان کے اندر ہم آہنگی پیدا کی جائے, ان کو مربوط کیا جائے. تو یہ 3 4 بڑی ایگزامپلز ایسی ہیں جو کہ صوبے کے اندر حکومت کو جلد از جلد اٹھانی چاہیے, جن میں سب سے امپورٹنٹ چیز جیسے میں نے گزارش کی کہ چائلڈ سینٹرڈ سوشل پروٹیکشن جو پروگرام ہے, تاکہ ایسی فیملیز کی, ایسے افراد کی سپورٹ کی جا سکے جو غربت کی بالکل نچلی سطح پر ہے اور ان کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے. صرف کسی کی مالی معاونت کرنے سے چائلڈ لیبر کا معاملہ حل نہیں ہوگا. ضروری ہے کہ ہم الٹرنیٹیوز کو دیکھیں کہ کیسے ٹیکنیکل ووکیشنل سکلز کو انشور کر کے, کیسے والدین کو باعزت روزگار کی فراہمی یقینی بنا کے, کیسے والدین کو منیمم ویجز کی فراوانی یقینی بنا کے جو ہے وہ ہم اس معاملے کا خاتمہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ بچوں کا یہ حق ہے, جی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے تمام تر باقی چیزوں سے ہٹ کے. یہ بچوں کا بنیادی حق ہے. اگر آج کسی فرد کو یہ پتہ چلے, اگر ایک آج سرکاری استاد کو یہ پتہ چلے کہ 2010 کے اندر حکومت نے تنخواہوں میں اضافے کا ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا اور اس نوٹیفیکیشن کے تحت اس کو وہ معاوضہ نہیں مل رہا, وہ ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, ہر فورم پر جا کر لڑے گا, وہ کہے گا جی یہ میرا حق ہے. اسی طرح سے آپ سب خواتین و حضرات کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آئین پاکستان کے تحت مفت اور لازمی تعلیم ہر بچے کا حق ہے. والدین بھی یہ حق نہیں چھین سکتے. حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس حق کو, بچے کے اس حق کو فلفل کرنے کے لیے, تعلیم کے زیور سے بچے کو آراستہ کرنے کے لیے والدین کی معاونت کرے.
بچوں کے ساتھ مل کر انشور کرے اس چیز کو کہ ہر بچہ اسکول جائے. اسکول جانا بچے کا حق ہے. کام کرنا 15 سال کی عمر سے پہلے بچے کی حق تلفی ہے. اچھا پھر بڑی بات، یہ میں نہیں کہہ رہا جی، صرف میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کے قوانین کہہ رہے ہیں، پاکستان کا آئین کہہ رہا ہے. تو اس لیے ہم سب کا، چاہے وہ میڈیا سے وابستہ ساتھی ہیں، غیر سرکاری تنظیموں سے وابستہ افراد ہیں، ہماری ڈومیسٹک ورکرز یونین کی یہاں پر جو ساتھی یہاں پر موجود ہیں، ہم سب کا یہی مشترکہ جو ہے خیال ہے کہ ہر بچے کا حق ہے کہ وہ اسکول جائے. اسکول از دی بیسٹ پلیس ٹو ورک. بچے کے لیے بہترین جگہ اسکول ہے. بچے کے لیے سب سے بہترین درس گاہ، تربیت گاہ، ماں کی گود کے بعد استاد کی شفقت کے اندر اسکول ہے. ہم سب کو اپنے جو آرگومنٹ بنانے ہیں، ہم سب نے جو جواز تراشنے ہیں، ہم سب نے جو وجہ تراشنی ہے، سارے کے سب لوگوں نے وہ صرف اور صرف اس چیز پر ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ کیسے بچے اسکول جائیں گے، کیسے ان کو لیبر سے ڈس انگیج کیا جائے تاکہ بچوں کی جو بہترین مفاد ہے اس کو ہم یقینی بنا سکیں. جس طرح سے افتخار نے بھی بہت وضاحت کے ساتھ آئین اور قانون کے حوالے سے بچوں کے حقوق کا تعین کرتے ہوئے نہ صرف ان کی اس وقت کی صورتحال بلکہ وہ تشویشناک اعداد و شمار بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں جو نہ صرف آئین کی قانون شکنی ہے، خلاف ورزی ہے، وہیں پہ ساتھ ساتھ وہ قوانین جو مخصوص معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے بڑے اسپیشل قسم کے قوانین پاس کیے گئے ہیں صوبائی سطح کے اوپر، اور ہم چونکہ پنجاب میں بیٹھے ہوئے تو اس کا تذکرہ کرنا ضروری ہوگا. اور یہ سب کے سب قوانین یا ریاستی انتظامات جو ہیں وہ بچے کے اس حق کو تسلیم کرتے ہوئے کہا گیا ہے جسے کہا جاتا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے تمام افراد، جس میں لڑکا، لڑکی یا ٹرانسجینڈر، وہ سب بچے ہیں. ILO کے قوانین چونکہ مزدوروں کے حالات اور اوقات کار کو درست کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں تو بہت سے کنونشنز اس حوالے سے ILO نے بھی بنائے ہیں. اسی طرح سے ہماری ریاست اس بات کی پابند ہے کہ وہ ILO کے قوانین یا کنونشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ملکی قوانین کو بہتر کریں اور مزدوروں کے اور بچوں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائیں. اسی طرح سے ریاست پاکستان نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، جسے ہم کہتے ہیں کہ 2030 تک انسانی حقوق اور اس سے متعلقہ تمام تر حالات کو بہتر کرنے کے لیے جو معاہدے کے اوپر سائن کیے ہیں اور اس کے اوپر ایفرٹس ہو بھی رہے ہیں، وہ 2030 تک کے جو اہداف ہیں وہ بھی ہمارے ٹارگٹ کا حصہ ہیں کہ ہم نے وہ تمام انتظامات کرنے ہیں جس سے انسانی حقوق بشمول بچوں کے حقوق کو یقینی بنایا جا سکے اور ہم اپنے بچوں کو جبری مشقت یا مشقت کی کسی بھی شکل سے آزاد کر کے ایک انسانی سطح پہ ان کو ایک زندگی کا موقع دیں. وہ زندگی کیا ہے جس کی طرف ابھی افتخار نے نشاندہی کی کہ بچے کا حق ہے کہ وہ والدین کی شفقت اور زیر نگرانی ہی پلے. 18 سال سے کم عمر کے بچے کی بات کر رہی ہوں. اسی طرح سے ہر بچے کا حق ہے کہ جب اس کی اسکول کی عمر ہو تو وہ اسکول کے اندر نظر آئے. اس کا حق ہے کہ اس کو کھیلوں کا مناسب مواقع فراہم کیے جائیں، اس کی صحت کا خیال رکھا جائے اور کوئی بھی شخص ان کے خلاف جسمانی یا جنسی بنیادوں کے اوپر تشدد کا جواز پیش نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ والدین بھی اپنی غربت کا حوالہ دے کر یہ جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتے. اسی طرح سے ہماری حکومتیں، ہمارے پارلیمنٹس کے پاس بھی کوئی جواز نہیں ہے کہ بھائی ان سے کیوں نہ پوچھا جائے کہ 18 سال سے کم عمر کے افراد یا وہ بچے جن کے بارے میں یہ بات دنیا بھر میں اس وقت پھیلی ہوئی ہے کہ پاکستان کے 2.5 کروڑ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہیں. تو یہ سوال بہت اہم ہے. آپ بتائیے کہ 24 یا 25 کروڑ کی آبادی میں سے آپ کا 2.5 کروڑ انسان جو آپ کا فیوچر تھا وہ اس وقت اسکول میں اپنی جگہ پر نہیں ہے تو پھر وہ کہاں ہے؟ اب ہم نے یہ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھے ہیں اور یہ بہت کم ہے. اس پر پوری سروے رپورٹس پڑی ہوئی ہیں. ہر سیکٹر کا الگ الگ آپ کو اعداد و شمار مل سکتے ہیں. میرا یہاں پہ ایک سٹیزن آف پاکستان ہونے کی حیثیت سے، ایک ہمدرد شہری ہونے کی حیثیت سے، جس طرح سے آپ یہاں موجود ہیں، ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ 2.5 کروڑ بچے اس وقت کہاں ہیں اور کس جسمانی اور جنسی اذیت کا شکار ہیں.
اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ وائس ایک سماجی تنظیم ہے اور وہ 15 اخبارات کا روزانہ مطالعہ کرتی ہے، میڈیا مانیٹرنگ کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر مہینے صرف ہمارے صوبے کے اندر 2 سے 3 بچے یا بچیاں، اور عموماً بچیاں جن کی عمر 4 سے 15 سال ہے، وہ 2 سے 3 بچے تشدد کے نتیجے میں، سیکچول ابیوز کے نتیجے میں، ٹارچر کے نتیجے میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا خبریں ہوتی ہیں کہ کچھ ہی عرصے کے بعد اخبار نے بھی اٹھایا، ٹی وی نے بھی اٹھایا، خبر شائع ہو گئی، لیکن کچھ عرصے کے بعد جن کے اوپر الزام لگتا ہے وہ کچھ پیسہ دے دلا کے یا ڈرا کر کے اس کیس کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ ابھی بھی پرسوں ہمیں خبر ملی ہے کہ راولپنڈی کا جو کیس تھا جس میں ایک بچی کو چاکلیٹ کھانے پر ہلاک کر دیا تھا فیملی نے، انہوں نے خون بہا معاف کر کے پیسے دے کے والدین کو اس کے کیس کو ختم کر دیا۔ اس قسم کی صورتحال کے اندر جبکہ دنیا بھر میں بچوں کے تحفظ کے حوالے سے ہمارے پاس بہت اچھے حوالے، بہت گائیڈ لائنس موجود ہیں، ہم نے پاکستان نے کیا کرنا ہے؟ اپنے خلوص اور ہمدردی کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی بات سنیں، ان کو تشدد سے محفوظ کریں اور ان کو ایجوکیشن دیں، ان کو صحت دیں، ان کو کھیل دیں اور ان کو اچھی اپرچونٹیز دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے عالمی معاہدے ہیں ان کو بھی رسپیکٹ کرنا اتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی نیک نامی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ آج کا یہ جو ہماری نشست ہے اور ہم جو آپ کے سامنے چیزیں لائے ہیں، چیزیں اس سے بھی زیادہ خراب بھی ہیں، اس سے زیادہ اچھے متبادل بھی دیے جا سکتے ہیں۔ ضروری یہ ہوگا کہ ہم ایک لارجر فریم ورک ہماری حکومت بنائے، ہمارے پارلیمنٹیرینز کا بڑا اہم کردار ہوگا، ہمارے محکموں کا بڑا اہم کردار ہوگا، تاکہ ہم اپنے بچوں کو کے تحفظ کو یقینی بنا سکیں۔ اور جس سیکٹر میں بھی بچوں کی اس وقت مائننگ کے اندر، گھروں کے اندر، سڑکوں پر، آٹو ورک شاپس کے اندر، ریسٹورنٹس کے اوپر، بھٹوں کے اوپر، جس طرح سے بھی جس بھی شکل میں بچوں سے مزدوری لی جا رہی ہے، اس کا خاتمہ جو ہے وہ ہمارا آج کا اہم ترین مطالبہ ہے۔ مجھے تو اتنی اذیت ہوتی ہے، میں جب کسی شاپ پہ کسی جگہ بچے کو جا کے دیکھوں تو پھر میں کہتی ہوں کہ میں یہاں سے چیز رکھ لے لوں۔ قوانین اپنی جگہ، کمیٹیاں اپنی جگہ، میں تو باغی ہوں، میں ہمیشہ بغاوت کی بات کرتی ہوں، مجھے ان کمیٹیوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، مجھے ان سے کوئی توقع نہیں ہے۔ آپ 10 کمیٹیاں بنا لیں۔ سچویشن جو ہے وہ آلریڈی آپ کے سامنے ہے کہ دن بدن مایوسی پھیلتی چلی جا رہی ہے، خصوصاً جو بچوں کے معاملات ہیں ان کے حوالے سے ہمیں آئے دن جو بری خبریں ملتی ہیں ان کی وجہ سے۔ جی السلام علیکم۔ جس طرح سے آج بچوں کے اوپر بات ہو رہی ہے، چائلڈ لیبر کے اوپر بات ہو رہی ہے، کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ آج جس طرح سے 2019 میں ہماری ڈومیسٹک ورکر کو گورنمنٹ نے رجسٹر کیا اور ان کی یونین بنی، اسی طرح سے ہم کمیونٹیوں میں کام کر کے ڈومیسٹک ورکر کے ساتھ ہم نے اپنے گروپ بنائے لاگے ان کے ساتھ۔ میرا خیال ہے کہ ہم سے بہتر ان کی مجبوریاں کوئی نہیں جانتا، جو کہتے ہیں کہ والدین ایسا کرتے ہیں۔ یقین مانتے ہیں ہر ماہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر ہماری ایک ٹریننگ ہوتی ہے، ان کو لا پڑھائے جاتے ہیں، ان کی سیلریوں کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے۔ جب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ کے چھوٹے بچے اسکولوں میں کیوں نہیں ہیں، آپ نے کام پہ کیوں ڈالا ہوگا، تو وہ آگے سے ایک ہی بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہمیں انہوں نے گورنمنٹ تسلیم کیا، یہ حکومت کا بہت اچھا قدم تھا، ہماری یونین رجسٹر کی، لیکن اس کے علاوہ ہمارے لیے حکومت ابھی کچھ نہیں کر رہی ہے۔